नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वर्सेस हैं आयत नंबर 221 से लेकर 222 तक, और इस्लाम में शादी की क्या अहमियत है और निकाह किससे पसंदीदा है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ हैज़ के मुतालिक भी जो सवाल किए गए थे और कुरान की रोशनी में हाइज़ा औरत के साथ किस तरह से ताल्लुक़ रखना चाहिए या उनके क्या क्या रूलिंग्स हैं वो पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। सबसे पहले हम इनको वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। वला तुनकिहुल मुशरिकाती, और ना तुम निकाह करो। अल मुशरिकात क्या हुआ? मुशरिक औरतों के बारे में कहा जा रहा है। मुशरिकात यानी मुशरिक औरतें। मुशरिकीन मुशरिक मर्द होंगे, और मुशरिकात जो है ये मुशरिका की जमा है। हत्ता युमिन्ना, यहाँ तक कि वो ईमान ले आए, यानी तुम मुशरिक औरतों से निकाह ना करो जब तक कि वो ईमान वाली नहीं हो जाती। वला अमतुन, और अलबत्ता लौंडी। अमतुन कौन होती है? अमतुन लौंडी को कहा जाता है, यानी ज़र ख़रीद ग़ुलाम, जिसको आपने ख़रीदा हो। मुमिनतुन, मुमिना हो, अगर वो लौंडी जो है वो मुमिना है, ईमान वाली है। खैरुम मिन मुशरिकतिन, वो बेहतर है मुशरिक औरत से। वो मुशरिक औरत कौन थी? जो आज़ाद थी। वलौ आजबतकुम, और अगरचे वो अच्छी लगे तुम्हें। आजबतकुम में रूट क्या है इसका? ऐन, जीन और ब, यानी आपने सुना होगा अजीब, ये भी इसी से बना हुआ है कि किसी को हैरान कुन हद तक पसंदीदगी में मुब्तला कर देना, यानी खुशगवार हैरानी। ऐसी हैरानी कि आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद हो कि आप उससे हैरान हो जाएं, उसको इतना पसंद करें कि आप हैरानी की हद तक उसे पसंद करें कि इतना खूबसूरत या इतना अच्छा भी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए आजबतकुम का मतलब क्या हुआ? कि वो आपको बहुत ही अच्छी लगे, आपको हैरान कर दे उनकी खूबसूरती या उनकी अक़ल या उनका माल, उनका हुस्न, कुछ भी। भला तुनकिहू, और ना तुम निकाह करके दो। अल मुशरिकीना, मुशरिक मर्दों का। तुनकिहू में है कि तुम निकाह करो, मतलब आप निकाह कर रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि वो खुद निकाह करें, ठीक है? तुम निकाह करो। वली के बारे में बात हो रही है कि वली को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि आप मुशरिक मर्दों का या मुशरिक औरतों का निकाह ना करें। हत्ता युमिनू, यहाँ तक कि वो ईमान ले आएं। वला अब्दुम मुमिनुन, और अलबत्ता ग़ुलाम। यहाँ पे अब्द किसको कहा गया है? ग़ुलाम को कहा गया है कि ग़ुलाम मोमिन ग़ुलाम जो है एक मर्द है जो ईमान वाला है, लेकिन वो ग़ुलाम की हैसियत रखता है। खैरुम मिन मुशरिकिन, वो बेहतर है मुशरिक मर्द से। कि अगर कोई मुशरिक मर्द है वो आपको पसंद है तो उससे बेहतर कौन है कि आप एक ग़ुलाम लेकिन ईमान वाले से शादी कर लें। वलौ आजबकुम, अगरचे वो अच्छा लगे तुम्हें वो पसंद है, तब भी तुम्हें प्रेफरेंस किसको देनी है? एक मुसलमान ग़ुलाम को। उलाइका यदऊना इलन नार, आगे इसकी वजह बता दी गई है। वजह इसकी यही है कि ये लोग यदऊना इलन नार, आपको बुलाते हैं आग की तरफ, यानी ये लोग जो है वो दावत दे रहे हैं आग की तरफ, ये आग की तरफ खींच के लेके जा रहे हैं। वल्लाहु यदऊ इलल जन्ना, और अल्लाह सुब्हानहू तआला यदऊ, वो बुलाता है इलल जन्ना, जन्नत की तरफ। वल मग़फ़िरति बिइज़्नी, और साथ ही साथ उसकी बख्शिश की तरफ भी। बिइज़्नी, साथ उसके इज़्न के, यानी वो अपने इज़्न से आपको जन्नत की तरफ लेके जाना चाहता है। लेकिन ये लोग जो कि मुशरिक हैं वो आपको जहन्नम की तरफ घसीट रहे हैं। वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नासी, और वाज़ेह करता है, क्लियर आपके सामने एक्सप्लेन करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला आयात ही, अपनी आयात को। लिन्नासी, किसके लिए? लोगों के लिए। यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों का नाम नहीं लिया गया, ठीक है? तमाम लोगों के लिए यही अहकाम है कि आपको अगर किसी से शादी करनी है, आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए कि वो ईमान वाला है या नहीं। लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत पकड़ें। अल्लाह ताला ने क्लियर कर दी अपनी आयत को ताकि आप इस बात की तरफ तवज्जो दें कि जब भी आप किसी से शादी करने के लिए या किसी की शादी के लिए कोई क्राइटेरिया पसंद करते हैं, किसी भी तरह का कोई लड़का या लड़की पसंद करेंगे, तो आप सबसे पहले उसका ईमान देखेंगे।
वयसअलूनका अनिल महीज़, अगली आयत क्या है कि वो सवाल करते हैं आपसे। फिर से वयसअलूनका लफ्ज़ आया है कि वो आपसे सवाल करते हैं। कौन लोग? सहाबा सवाल करते हैं। किससे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अनिल महीज़, हैज़ के बारे में। कुल हुआ अज़ा, कह दीजिए कि वो अजियत है। अज़न जो है ये अजियत से बना है। अजियत का मतलब क्या है? तकलीफ़ होना, ठीक है। फ़अतज़िलु निसा, फ़अतज़िलु तो अलग रहो। अज़ल जो है ये अलग रहने के लिए, अलहदगी के लिए इस्तेमाल होता है कि आप दूर रहिए। अन्निसा, औरतों से, फिल महीज़, हैज़ में। वला तक़रबूहुन्ना, और ना तुम करीब जाओ उनके। हुन्ना मतलब उन निसा, औरतों के, सब की सब औरतों के जो कि हालत हैज़ में हो, ना तुम करीब जाओ उनके। हत्ता यतहुर्न, यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं, यानी वो तहारत हासिल कर लें, वो पाक हो जाएं, उसके बाद ही आप उनके करीब जाएंगे। और यहाँ करीब जाने का क्या मतलब है? आप उनके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बना सकते हैं उसके बाद ही। फ़इज़ा ततहरना, फिर जब ततहरना वो अच्छी तरह से पाक हो जाए, यानी उनकी साइकिल कंप्लीट हो जाए, वो नहा लें। फ़अतूहुन्ना, तो आओ उनके पास। मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब वो पाक हो जाएंगी तो उसके बाद अल्लाह ताला खुद हुक्म देता है आपको कि जहाँ से हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने, यानी जो शरई तरीक़ा है करने का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही हुक्म दिया है आपको कि उसी तरह से आपको रिलेशन बनाना है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत रखता है अत-तव्वाबीन। तव्वाबीन का क्या मतलब है? बहुत तौबा करने वाले, जो लोग कसरत से तौबा करते हैं, बार बार तौबा करते हैं, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद करता है। वयुहिब्बुल मुतताहिरीन, साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि पाक रहने वालों को, जो पाक साफ़ रहते हैं, अपनी जिस्मानी और बातनी दोनों गंदगियों को दूर रखते हैं अपने से और दोनों की तहारत का ख्याल रखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों से मोहब्बत करता है। अब इनको वर्सेस वाइज देखते हैं। वला तनकिहुल मुशरिकाती हत्ता युमिन, यहाँ पर जो है निकाह के बारे में आयत आ रही हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमने इससे पहले यतीमों के बारे में पढ़ा था, यतीमों के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए, इस्लाम हमें क्या सिखाता है। और यतीम बच्चे, क्योंकि उस वक्त में जंगों की वजह से जितना ज़्यादा जंगें हुआ करती थी तो काफ़ी तादाद में बच्चे यतीम हो जाया करते थे और औरतें बेवा हो जाया करती थी। इसीलिए वो बेवा औरतें जो होती थी या तो जंग में हारने के बाद वो ग़ुलाम बना दी जाती थी, या फिर उनसे लोग शादी कर लिया करते थे, या फिर वो इसी हाल में ऐसे ही बेवगी की ज़िंदगी गुजारती थी। तो फैमिली लाइफ के अहकामात अब इन आयात के बाद से शुरू होते हैं कि किस तरह से इंसान की फैमिली लाइफ को उसको निभाना है, क्योंकि फैमिली जो है एक बुनियादी यूनिट है। अगर उसकी इस्लाह हो जाएगी, यानी फैमिली के क़वानीन जो हैं अगर आप उनको सही तरह से फॉलो करने लगेंगे जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है, तो आपकी इस्लाह होगी, साथ ही साथ फिर सोसाइटी की भी इस्लाह होती जाएगी, क्योंकि बेसिक यूनिट एक सोसाइटी का एक फैमिली है। वरना क्या होगा? नतीजतन फसाद बरपा होगा, टेंशन्स होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है। इसलिए इसमें सबसे पहले क्या अहकाम होता है जो एक सोसाइटी को कंप्लीट करता है, एक फैमिली बनाता है? निकाह, ठीक है। तो जब दो लोग निकाह करते हैं उसके बाद ही फैमिली वजूद में आती है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं कि निकाह करने की एक कंडीशन बताई गई है कि जब आप निकाह करें, निकाह के लिए प्रेफर करें, तो आपको एक ईमान वाली औरत को चूज़ करना चाहिए। तो निकाह की क्या क्या शराइत है शरीयत की रोशनी में, आप निकाह के बारे में देखिए कि एक ऐसा अक़द होता है, ये एक मुआहिदा होता है जो एक मर्द और औरत के दरमियान कायम किया जाता है। इट इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी रूह से वो एक दूसरे पर हलाल हो जाते हैं और अल्लाह को गवाह बनाकर वो एक दूसरे के हुकूक अदा करने का वादा करते हैं। ये एक सिंपल लैंग्वेज में आप समझेंगे कि निकाह की तारीफ़ है शरीयत की रोशनी में कि एक ऐसा मुआहिदा है जिसमें मर्द और औरत जो है उनके दरमियान एक रिश्ता कायम होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे पर हलाल होते हैं। वो कम्प्लीटली एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक दूसरे के लिए वो हलाल हो जाएंगे और अल्लाह ताला को गवाह बनाया जाता है। फिर उसके बाद अब ये नहीं है कि आपकी शादी हो गई है तो उसके बाद अल्लाह को गवाह बना लिया, अब जो चाहे करें, फिर आपको एक दूसरे के हुकूक अदा करने हैं और ये वादा लिया जाता है इसमें। फिर उसके बाद देखिए निकाह की हिकमतें क्या क्या हैं। हिकमतें मतलब निकाह का बेसिक मकसद क्या है कि क्यों निकाह किया जाता है। सबसे पहले इस्लाम की रूह से आप देखेंगे तो निकाह का सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव जो है वो क्या है? हिफाजत,
عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا، کہ انسان اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے. ایک لڑکی ہے اگر وہ نکاح میں آ جائے گی تو وہ بہت طرح کی بری نظروں سے اور غلط چیزوں سے بچ سکتی ہے. شرم و حیا کی اس میں حفاظت ہو جاتی ہے. حرام کاری سے انسان بچ جاتا ہے. اس کی نگاہ اور اس کی فرج برے خیالات سے، بری باتوں سے اور برے ایکشن سے بچ جاتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ کمپلیٹلی ایک پروٹیکشن کا پیکج پرووائڈ کرتا ہے آپ کا نکاح. پھر اس کے بعد دیکھیے سکون حاصل کرنا، کہ آپ کو اپنی فیملی میں جتنا سکون ملے گا، آپ کو اپنے گھر آ کے جتنا سکون ملتا ہے وہ آپ کو باہر کہیں نہیں مل سکتا. آپ اپنے رشتہ داروں کے ابھی جائیں، تھوڑے ٹائم کے لیے آپ کو گیٹ ٹوگیدر میں جاتے ہیں، پھر جب آپ اپنے گھر واپس آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں آپ کو سکون اپنے گھر میں ہی حاصل ہے سب سے زیادہ. پھر اس کے بعد لطف حاصل کرنا. نکاح کا ایک موٹیو یہ بھی ہے کہ انسان لطف حاصل کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میل اور فیمیل کو اسی طرح بنایا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ حلال طریقے سے لطف حاصل کریں، اپنی فطری خواہشات کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں حلال ریلیشن میں. پھر نسل بڑھانا، اس کا بہت امپورٹنٹ مقصد نکاح کا یہ بھی ہے کہ انسان کی نسل، نوع انسانی کی بقا کے لیے، کہ انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے. اور اسی طرح جنریشن آفٹر جنریشن جو ہے وہ نکاح جو ہے حلال طریقے سے کرنے سے تو آپ کی جنریشن آگے بڑھتی ہے. پھر اس کے بعد نسل انسانی کی تربیت کے لیے، یعنی جو اب اولاد وجود میں آئی ہے اس کی تربیت کے لیے آپ کو ایک دوسرے کی مدد ہو. یعنی سنگل مدر آپ دیکھیں گے ان کو کتنی مشکل ہوتی ہے اپنے بچوں کو ان کی گروتھ کے لیے، ان کی اپ برنگنگ کے لیے. ایسے ہی سنگل فادر بھی ہو تو دونوں آپس میں ایک ساتھ مل کے جو پرورش کرتے ہیں اولاد کی، وہ اکیلے میں اتنی ممکن نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے ان بچوں پر ذہنی طور پر بھی بہت طرح سے اثر پڑتا ہے. سوسائٹی کے اسپیکٹ سے بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بچے ذہنی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں. اسی لیے کیا ہے کہ آپ باہمی موافقت سے آئندہ نسل کو پروان چڑھا سکتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے فرائض کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان نوٹ کرنے والی، اس لیے ان کو الگ الگ کر کے بتایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کی اور ہماری ٹپس پہ ہونی چاہیے چیزیں کہ یہ سنتیں ہیں نکاح کی، حکمتیں کیا ہیں، اور ساتھ میں اس کے ارکان اور فرائض کیا ہیں. فرائض نکاح کے کیا ہیں کہ آپ کے پاس 2 گواہ ہونے ضروری ہیں، کہ 2 گواہ موجود ہو، 2 لڑکی کی طرف سے 2 لڑکے کی طرف سے. پلس مہر کا مقرر کرنا، مہر کا ادا کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ فرض میں سے ہے. نکاح کے بنا مہر کے نکاح نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد دیکھیے ولی کی موجودگی اور ولی کی رضامندی. پرٹیکولرلی جو ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ گرل کے اسپیکٹ سے، یعنی لڑکی کی طرف سے ولی ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر ایجاب و قبول، یعنی وہ الفاظ ادا کرنا جو نکاح کے لیے امپورٹنٹ ہے، اسے ایجاب و قبول کہتے ہیں. وہ مخصوص الفاظ ادا کرنے جو ہے یہ بھی نکاح کے فرض میں سے آتے ہیں. پھر نکاح کی مسنون چیزیں، کہ کیا کیا چیزیں مسنون ہیں نکاح کے لیے. سنت کے مطابق کیا کیا سنتیں ہم نکاح کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے خطبہ پڑھنا، کہ نکاح کا خطبہ پڑھا جائے. پھر اس کے بعد دعوت ولیمے کا اہتمام کرنا، یعنی بھرات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے سچ اسلام میں، لیکن دعوت ولیمے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. خواہ آپ کے پاس تھوڑا سا ہی مال ہو، خواہ آپ کے پاس ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، آپ دعوت ولیمہ ضرور کریں گے. پھر اس کے بعد دیکھیے مہر کا تذکرہ کرنا، یعنی آپ پبلکلی اناؤنس بھی کریں گے مہر کو کہ آپ نے اتنا مہر سیٹ کیا ہے، پلس مہر اگر آپ نے دے دیا ہے تو وہ بھی. ادروائز مہر کو اناؤنس کرنا، کیونکہ آپ دیکھیں گے نا کہ جب نکاح پڑھا جاتا ہے، قبول ہے بولا جاتا ہے، اس سے پہلے مہر کو بھی اناؤنس کیا جاتا ہے کہ اتنے حق مہر کے ساتھ میں ان کا نکاح ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تشہیر نکاح ضروری ہے. تشہیر نکاح مطلب کیا ہے کہ آپ نکاح کو بھی اناؤنس کریں گے پبلکلی کہ ہاں ان فلاں مرد اور عورت کا نکاح ہو رہا ہے. خفیہ طور پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مسنون طریقہ ہے کہ آپ اعلان کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے، اپنے ساتھ شریک کریں گے، یا ایٹ لیسٹ ان کو اویئر کریں گے. پھر اس کے بعد کیا ہے، دولہا دلہن کو مبارکباد دینا. یہ بھی مسنون طریقوں میں سے ہے کہ آپ ان کو دولہا دلہن کو مبارکباد دیں، ان کو نیک دعاؤں کے ساتھ جو سنت سے ثابت ہیں وہ دعائیں ان کے لیے وہ دعائیں کریں. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ شوال میں شادی کرنا مستحب ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی رخصتی بھی اور ان کا نکاح بھی اسی مہینے میں ہوا. پرٹیکولرلی یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ شوال کے مہینے میں ہی کریں، لیکن اس مہینے میں شادی کرنا جو ہے وہ مستحب بھی مانا جاتا ہے. لیکن بھرات اور منگنی کا کوئی تصور بالکل اسلام میں نہیں ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مرد کے لیے ولی کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن عورت کے لیے ولی کا ہونا بہت ضروری ہے، مرد کے لیے ضروری نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس حدیث کو آپ دیکھیے کہ عورتوں سے 4 باتوں پر نکاح کریں. A woman is married for 4 things. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. کیونکہ آپ کو نکاح کی بنیاد دیکھنی ہے نا کہ کس بیسس پہ آپ کسی کے ساتھ نکاح کریں گے.
चूज़ किस बेसिस पे करेंगे, ठीक है। इसमें 4 चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे किसी औरत से निकाह किया जाता है। उसका दीन देखा जाता है, उसका हुस्न देखा जाता है, और हसब नसब देखा जाता है, और उसका माल देखा जाता है। इसकी सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन जो मेन मोटिव क्या है बताने का कि यू शुड मैरी द रिलीजियस वुमेन। इस बात को अंडरलाइन करें और इसको नोट करें कि दीन की वजह से अगर आप किसी लेडी को प्रिफर करते हैं तो वो क्या होगा, आप कभी भी लूज़र नहीं होंगे। अदरवाइज यू विल बी अ लूज़र अगर आप दूसरी चीज़ों को प्रिफर करेंगे दीन के ऊपर, कि वो ज़्यादा दीनदार नहीं थी लेकिन उसका माल ज़्यादा था या उसका हुस्न ज़्यादा था, तो क्या होगा, आप लूज़र हो सकते हैं। यानी हो सकता है कि वो आपको आगे जाके परेशान करें, किसी भी तरह की आपकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये सुन्नत के अल्फाज हैं, सुन्नत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। तो इसीलिए क्या है कि इनके अंदर बहुत हिकमतें छुपी हुई हैं। तो हम अपने दिमाग से ज़्यादा या अपनी प्रायोरिटीज़ से ज़्यादा ये सोचें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या एडवाइस किया है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। फिर उसके बाद देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के मौके पर जो कहा है कि अहम तरीन चीज़ क्या आपको करनी है वो है औरत, और वो है नेकी और तकवा वाली औरत, सबसे बेस्ट वो है। हदीस में भी आता है, दूसरी हदीस में आपके सामने पेश करती हूँ कि दुनिया सारी की सारी मता है, फ़ायदा उठाने की चीज़ है। यानी जितनी भी चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं आप सब चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। सारी की सारी जो चीज़ें दुनिया में वो आपके लिए मता हैं, फ़ायदा उठाने की चीज़ हैं। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ कौन है, एक नेक बीवी, बेहतरीन मता नेक औरत है। इसीलिए जब भी चूज़ करें तो सोच समझ के चूज़ करें। तो अहले किताब से भी शादी की जा सकती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, मुशरिकातिन लिखा है, मुशरिकातुन की जमा है ये। तो बुत परस्त, सितारा परस्त और आग परस्त, पर्टिकुलरली उनके बारे में ये आयत है कि ये लोग जो हैं ये मुशरिक हैं। अहले किताब से आप शादी कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट, मतलब पसंदीदा नहीं है, ज़्यादा पसंदीदा नहीं है ये चीज़ भी। कानूनी रुख्सत है, आप कानूनी तौर पर किसी को नहीं रोक सकते अहले किताब से शादी करने के लिए शरीयतन, लेकिन ये पसंदीदा नहीं है, क्योंकि शादी एक ख़ानदान की बुनियाद होती है जिससे नस्लें आगे चलती हैं, स्पेशली औरत से। तो क्या होता है, अगर एक ईमान वाली औरत होगी तो वो हर तरह से आग से बचाने की कोशिश करेगी, आपको भी और आपकी नस्लों को भी उसी तरह से तरबियत देगी। तो मुशरिक होना जो है ना, ये एक इस्तिलाह है, एक टर्म है जो किसी इल्हामी दीन को नहीं मानते। इन सारी बातों को आप नोट करें ताकि हमें पता होना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है। पर्टिकुलरली जो किसी इल्हामी दीन को नहीं मानते उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो अल्लाह की ज़ात में शरीक करते हैं। इसीलिए इनमें अहले किताब नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह पर तो ईमान लाते हैं, लेकिन उसके बाद है कि उनके अंदर इख्तिलाफ है कि रसूलुल्लाह को नहीं मानना, या जिस भी तरह की हमने पढ़ा हुआ है इसके पीछे भी। लेकिन यहाँ इन बात यह है कि वो अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक नहीं करते, इसीलिए मोमिन औरत को तरजीह दी गई है मुशरिक औरत पे। ख्वाह कोई मुशरिका तुम्हें बहुत ही इम्प्रेस कर दे, जैसे हमने पिछले आयत में पढ़ा है ना कि चाहे आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, उसकी बातें हैं दिल में उतर जाए, आपको उससे मोहब्बत हो जाए, ठीक है, आप उससे निकाह करना चाहते हो, लेकिन कुरान का ये फ़ैसला है पसंद की शादी मना नहीं है, लेकिन शिर्क की हालत में आपको अल्लाह की पसंद को प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी, आपको अपनी पसंद छोड़नी पड़ेगी। चाहे उस औरत के पास माल हो, हुस्न जमाल हो, आला अखलाक हो, बहुत ज़्यादा डिग्रीज़ हों उसके पास, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी क्वालिफ़िकेशन है वो वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाती है। और वो क्या है क्वालिफ़िकेशन, उसके पास ईमान की क्वालिफ़िकेशन नहीं है। तो यहाँ पर जब दो मोहब्बतें टकराने लगें तो इंसान अपनी मोहब्बत को कुर्बान करके अल्लाह की मोहब्बत को तरजीह दे कि मेरे रब को ये पसंद है। आप ये देखिएगा, जब आप एक चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ेंगे तो अल्लाह ताला उससे बहुत बेहतर चीज़ आपको ज़रूर अता करेगा, ये अल्लाह का वादा है। तो कोई अल्लाह की तरफ रुजू करे तो फिर क्या करेगा इंसान जो है, जैसे जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है बंदा, वो ये चाहता है कि उसका पार्टनर भी वही हो जो उसके साथ में उसके ईमान को इजाफा करे। तो इसलिए प्रायोरिटी दी गई है। आपको मैं सीरत से भी एक मिसाल देती हूँ कि सहाबिया हैं एक हज़रत उम्मे सुलैम, उन्होंने जब उनके पास रिश्ता आया एक सहाबी का, हज़रत अबू तलहा का, उस वक्त वो ईमान वाले नहीं थे, वो मुशरिक थे। तो हज़रत उम्मे सुलैम ने उनसे अपना महर क्या मांगा कि आप मुसलमान हो जाइए, यही मेरा महर होगा, मैं उसी बेसिस पर आपसे शादी करूंगी, वरना मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। और हज़रत अबू तलहा जो थे वो रिचेस्ट मैंस में से आते हैं, मतलब वो बहुत अमीर थे, लेकिन उन्होंने फिर भी किस चीज़ को प्रायोरिटी दी, देखिए कि उनके पास इस्लाम या ईमान की दौलत नहीं है। उसके बाद वो सहाबी जो थे वो हज़रत अबू तलहा वो ईमान ले आते हैं और उनकी शादी हो जाती है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ग़ुलाम मोमिन जिसके पास दुनिया नहीं है लेकिन ईमान है, वो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा अच्छी है स्टेटस के अकॉर्डिंग भी।
پھر یہاں وجہ کلیئرلی یہی بتائی گئی ہے کہ جو مشرک ہے وہ اسی چیز کی دعوت دیں گے جو ان کا عقیدہ ہے، وہ قول اور فعل سے بھی اپنی بات منوائیں گے. آگ کی طرف کس طرح بلائیں گے وہ، کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، ان کی باتوں میں آ کر انسان اپنا دین چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور ساتھ میں کیا ہے کہ جب آپ اپنا دین چھوڑیں گے، آپ کی باتوں میں ہو سکتا ہے آپ کے عقیدے پہ فرق پڑے، آپ کی ریچولز پہ فرق پڑے، آپ کی عبادات پہ فرق پڑے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ آپ کو آگ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور اگر آپ نے وہ دعوت قبول کر لی تو آپ آگ کے گھڑے میں گر گئے. کیونکہ نکاح میں دو لوگ نہیں جمع ہوتے، دو خاندان جمع ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کا اثر ضرور انسان کے اوپر پڑتا ہے. جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو انسان ہوتا ہے، جو صحبت جو ہوتی ہے اس کا اثر اس پہ ضرور پڑتا ہے. اسی لیے کیا کہا گیا ہے کہ آپ ایمان والوں کو پریفر کریں. اور اس قربانی کے عوض اس آیت کے تھرو آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ کیا ملے گا؟ جنت ملے گی آپ کو، اور ساتھ ہی میں مغفرت اللہ کی طرف سے. تو جنت کی دعوت دے کر جب ہم نیک اعمال پر ابھارتے ہیں، کسی کو مغفرت دیتے ہیں، مغفرت کی جب اسے دعوت دیتے ہیں تو کیا کرتا ہے انسان؟ گناہوں سے توبہ کرتا ہے. تو دونوں طرح سے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہے کہ دیکھیے اس کے بدلے میں آپ کو یہ چیز ملے گی. پھر اس کے بعد یہاں پہ جو یہ بتایا گیا ہے کہ تنکحو، جیسے اس آیت میں آیا ہے کہ ولا تنکحو، تو تم نکاح کر کے دو. یعنی عورت جو ہے وہ خود نکاح نہیں کرے گی، اپنے آپ اسے نکاح نہیں کرنا. عورت خود نکاح نہیں کر سکتی. مومن عورت جو ہے وہ اس کو ایک ولی ہونا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ میں. تو اسی لیے یہاں پہ کہا ہے کہ آپ دین حسب نسب دیکھیں، صرف تجارت نہ دیکھیں، صرف مال نہ دیکھیں. اسلام میں جو ہے وہ پسندیدگی کا معیار کچھ اور ہے، کہ لڑکی جو ہے وہ صرف کیا کرتی ہے، اپنی محبت کی بنا پر اپنا گھر، اپنا سب کچھ، اپنے پیرنٹس کو سب کچھ چھوڑ کے چلی جاتی ہے. تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، آگے جا کے اس کے لیے بھی پرابلمس ہو سکتی ہیں. اسی لیے اسلام میں جو معیار دیا گیا ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا دیا گیا ہے، کیونکہ انسان اسی کے دین پر ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور وہ بہت بڑی بڑی قربانیاں دے دیتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جب انسان محبت میں ہوتا ہے، جب کسی سے پیار کرنے لگتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، وہ ہر چیز بھول جاتا ہے. وہ اپنی فیملی، اپنی سوسائٹی، اپنا ریلیجن، ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے. اور آج کل کے ٹائم میں تو یہ بہت کامن ہو رہا ہے، بیکاز اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہیں، ہم اللہ سے دور ہیں. ہم ان آیات کو نہیں جانتے، نہ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نہ ہمیں بتایا جاتا ہے، نہ سمجھایا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جہاں پہ انسان اٹریکٹ ہونے لگتا ہے، اسے لگتا ہے کہ تھوڑی میٹھی میٹھی باتیں کر کے انسان میرا زیادہ خیال رکھ سکتا ہے. کسی بھی طرح کے شیطانی وسوسوں میں آ کے انسان یہ بڑے سے بڑا اسٹیپ لے لیتا ہے. تو محبت کی خاطر وہ اپنے ایمان کو بھی پیچھے ڈال دیتا ہے، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اسی لیے یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اسٹیٹس نہیں دیکھیے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پریفر کریں. اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان کو علم ہو، کیونکہ آپ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، جہنم کی طرف جا رہے ہیں آپ. تو پھر جب ایک بار بندہ جہنم میں کود جاتا ہے تو وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا. پھر یہاں پہ دیکھیے کہ تذکروا کا لفظ آیا ہے، یعنی اہتمام کے ساتھ کسی کو سبق یاد دلانا. یعنی اب کیا کریں گے کہ کسی کام کی لذت یا کوئی شوق ہوتا ہے تو اس میں ہم دوسرا کام بھول جاتے ہیں. تو اہتمام کے ساتھ آپ کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے شریعت کو فالو کرنا. الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے. یدعون الی النار، وہ آپ کو آگ کی طرف بلاتے ہیں. تو اس آیت کا خلاصہ کیا نکلتا ہے، یہاں سے ہم کیا سمجھتے ہیں اپنی ذمہ داری، کہ یہ امت مسلمہ کی ایک بہت امپورٹنٹ ذمہ داری ہے، ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اسے تیار کیا جا رہا ہے. اور وہ تیاری، کیونکہ ہمیں دین کا کام کس طرح کرنا ہے، اپنے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے جو معاملات ہمارے شروع ہوتے ہیں وہ صحیح طور پہ کہ ہماری شادی ایک بہتر جگہ پہ ہو، ایک بہتر ساتھی کے ساتھ ہو. اسی لیے ایمان ضروری ہے، نسلوں میں ایمان جانا ہوتا ہے. اسی لیے آپ کیا کریں گے، کون سی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی نہیں، اس میں بالکل کمپرومائز نہ کریں جو آپ کے دین پہ نقصان دہ ہو سکتا ہے آپ کے دین کے لیے. اور شرک اور اسلام جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ہیں، ان کے عقائد، ان کا طریقہ زندگی، سب کچھ اس میں فرق ہے. جیسے آپ مثال کے طور پر دیکھیے نا، طہارت کہا جاتا ہے کہ طہارت ہی نصف ایمان ہے. اگر آپ صاف ستھرائی کا خیال نہیں رکھیں گے، جتنا زیادہ آپ دیکھیں گے مسلمان جتنا خیال رکھتے ہیں صفائی کا، بہت ساری چیزیں ہیں ان کے اندر جو ان کو سکھائی جاتی ہیں بچپن سے ہی. جیسے بتایا تھا نا، فطرت میں ہی ہیں کہ ختنہ کرانا بھی فطرت میں ہے، ناخن صاف کرنا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے کلچرز میں اتنی امپورٹنٹ نہیں مانی جاتی. تو اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھی کلچرل ڈفرینس ہے، کہ انسان جس طرح سے اپنے کلچر میں ہوتا ہے وہ دوسرا کلچر ہوگا، اس میں بہت ساری چیزیں ڈفرینس ہو سکتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں وہاں پہ پاکی کا اتنا زیادہ خیال بھی نہیں رکھا جاتا. تو اسی لیے
جذباتی جو ہے ہمارے خیالات جو ہیں ان کو ہم قربان کر کے اگر ہم جنت کے بدلے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بہترین عطا کریں گے. قرآن کی بھی آیت ہے کہ خبیث اور پاک برابر نہیں ہو سکتا، خواہ تمہیں خبیث کی کثرت کتنی ہی کیوں پسند نہ آئے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی. جتنا ہمیں سمجھ میں آئے اس کے علاوہ ہم کوشش کریں کہ ہم باقی لوگوں کو، اپنے ینگ جنریشن کو اسے ضرور سمجھائیں، کیونکہ زیادہ تر یہ چیز دیکھنے کو آ رہی ہے. کالج میں بھی آپ دیکھیں گے، اسکولز میں دیکھیں گے تو لوگ جو ہے اس چیز کو، جہاں پہ گیدرنگز ہوتی ہیں، اکٹھا لوگ رہتے ہیں، اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اسی لیے ہمیں یہ باتیں پتہ ہونی بہت ضروری ہیں اور ان کا انجام بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہے. پھر اگلی آیت ہے ہماری وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. صحابہ نے سوال کیا کہ حیض کے بارے میں بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کوئریز ہو رہی تھی اور اس کی بھی وجہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گی، ابھی ہسٹری میں بتایا گیا ہے اس کے بارے میں کہ یہ سوال کیوں اٹھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے اور حالت حیض میں عورتوں سے آپ الگ رہیے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، ان کے قریب بھی نہ جائیں. ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو آپ ان کے پاس جائیے جہاں سے اللہ نے اجازت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا مینسٹرل سائیکل کے بارے میں جو یہاں پہ کویشچن کیا گیا ہے، حیض کے بارے میں سوال ہے. تو حیض جو ہے اس کے 2 روٹس بتائے جاتے ہیں، ہا زواد اور یا، اور ہا واو اور زواد. ٹھیک ہے، یہ دونوں اس کے روٹ بتائے جاتے ہیں. اس کے 2 معنی لیے جائیں گے اس سے، زمان اور مکان. اس میں زمان اور اس میں مکان کے حساب سے مطلب سمجھنے کا آپ یہ سمجھیے کہ یا تو حیض کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، یعنی پیریڈس کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، یا پھر آپ مکان لیں اگر تو وجائنا کے بارے میں بات ہو رہی ہے جہاں سے حیض ہوتا ہے. یہ دونوں ہی اس کے اندر، اس حیض کے لفظ کے اندر آئیں گے. تو حاضہ یحیزو جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بہنا. حوض بھی ہم دیکھتے ہیں نا، حوض اس کو بھی پانی بہنے کی جگہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اسی لیے بہتے ہوئے خون کو حیض کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ خود بخود ہی بہتا رہتا ہے. ان لائک ادر ایکسکریشنز، یعنی جو باڈی کی اور زیادہ جو چیزیں ہیں، جیسے باڈی میں سے جو اسٹول ہے ہمارا، یورین ہمارا جو ہم پاس آؤٹ کرتے ہیں، یا پھر ہمارا پسینہ آپ دیکھیں گے، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ خود ایکسکریٹ ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے ہمارے حیض کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ خون ہوتا ہے جو بلوغت کے وقت عورت کے رحم سے جاری ہوتا ہے، اور یہ خود بند بھی ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ اپنے آپ جاری ہوتا ہے اور اپنے آپ بند ہو جاتا ہے. تو حیض کے متعلق سوال کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وراثت کے احکام آپ دیکھیں گے، نکاح میں دیکھیں گے، آپ طلاق میں دیکھیں گے، حیض کی عدت سے ہی ان کی کیلکولیشن کی جاتی ہے. اس لیے ان کا علم ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے بہت امپورٹنٹ سوال ہے. کیونکہ اسلام میں جو یہ چیزیں ہیں، وراثت کے احکامات، تو یہ سب اس کے لیے حیض کے مہینے کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک تکلیف کی حالت ہے. ٹھیک ہے، اٹ از اے پینفل کنڈیشن. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ نجاست بھی ہے. یوزولی لیڈیز اس ٹائم پہ بہت چڑچڑی ہو جاتی ہیں، اریٹیشن ہونے لگتی ہے، ان ایزینس والی فیلنگ ہوتی ہے، اور اسٹفنس ہوتی ہے، پیٹ میں درد سی، مروڑ سی، کریمپ سی محسوس ہوتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے، انیمیا بھی ہو جاتا ہے، جیسے خون کی کمی بھی اس ٹائم پہ جو ہے عورت کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے. پھر موڈ سوئنگس بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کبھی کچھ سوچنا، کبھی کچھ، غصہ آ جانا. فزیکل چینجز بھی اور ساتھ کے ساتھ میں سائیکولوجیکل چینجز بھی اس وقت میں ہوتے ہیں. اذیت کے اندر آپ یہ دیکھیے نا، یہ ساری چیزیں اذیت کے اندر آتی ہیں. قل ہوا اذا، کس طرح کی اذیت ہوگی؟ ٹھیک ہے، پین بھی ہونا، موڈ سوئنگز ہونا، فزیکل سائیکولوجیکل دونوں طرح سے. اس کیفیت میں ایک انسان کے ساتھ جو ہے ایک مختلف طور کا معاملہ کیا جائے گا، معمول کے مطابق نہیں کیا جائے گا. کیونکہ جب آپ ہیلدی ہوں گے اس وقت میں آپ کی عبادات اور طرح سے ہوں گی، اور جب آپ دیکھیں گے نا بخار بھی ہوتا ہے، یا آپ کے صرف کمر میں ہی کیوں نہ درد ہو، تو آپ کی نماز میں بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے. اسی لیے عبادت کے لیے حیض کے بارے میں جانکاری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہر خاتون کی جو عادت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال اس لیے تھا کہ آپ کو جب اپنی بیوی کے پاس جانا ہے اس وقت میں، تو حیض کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت آپ ان سے تعلق بنا سکتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس ان دنوں میں جا سکتے ہیں یا نہیں. اس بیسس پہ یہ سوال اٹھایا گیا تھا. اور ازل فاعتزلوہن جو یہاں لکھا ہے فاعتزلوا النساء، تو عین زال اور لام اس کا روٹ ہے، یعنی آپ الگ رہیے ان سے، جنسی تعلق نہ ہو جب تک کہ وہ اس سچویشن سے باہر نہ آ جائے، ان کی بلیڈنگ سٹاپ نہ ہو جائے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تکلیف دہ وقت میں عورت کا بہت خیال رکھا ہے، خاص خیال رکھا ہے کہ اگر اس سچویشن میں بھی آپ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ریلیشن بنائیں گے، تو اس کو اور زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے.
तो गुस्ल या बिना गुस्ल दोनों हालत में आप उनके करीब नहीं जाएंगे जब तक कि वो पूरी तौर से पाक ना हो जाएं। रिसर्च में भी आता है कि हर लेडी की हैज़ की मुद्दत जो होती है वो अलग अलग होती है, और उस वक्त में 150 अराउंड सिम्टम्स जो हैं स्टडी के हिसाब से बताया गया है कि अलग अलग 150 सिम्टम्स तक पाए जाते हैं। नॉर्मल डेज़ के निस्बत औरत के अंदर ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं वो मर्ज़ की हालत में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस करें। ठीक है, अब देखिए हालत हैज़ में कौन कौन सी चीज़ें मना होती हैं कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, और उन नमाज़ों की क़ज़ा भी नहीं है कि आपने जो हैज़ की नमाज़ों में हैज़ के वक्त में जो नमाज़ें छोड़ी हैं उनकी क़ज़ा नहीं है, और रोज़े नहीं रख सकते आप इस हालत में रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन रोज़े की क़ज़ा है कि आप बाद में रोज़ा रख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि आप कुरान पाक की तिलावत भी नहीं कर सकते, आप कुरान को छू नहीं सकते, ना ही आप काबे का तवाफ़ कर सकते हैं, ना ही आप किसी मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप हज पे गए हुए हैं तो उस वक्त में आप क्या करेंगे, तवाफ़ के अलावा अपने बाकी सारे अरकान पूरी तरह से अदा करेंगे। और अगर आप जैसे कुरान के स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते पढ़ाते हैं, सीखते हैं, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, आप ग्लव्स पहन के अपने सिपारे को टच कर सकते हैं। अगर आपको अपना काम करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, उस टाइम पे आप डायरेक्ट हाथ नहीं लगा सकते, आप कपड़े से उसे यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि मुसहफ़ को हाथ ना लगाएं। मुसहफ़ मतलब जिसमें पूरा अरबी टेक्स्ट लिखा होता है, आप उसको बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। आप कोशिश ये करें जो आपको आयात याद हैं, आप कुरान की जो आप तिलावत करते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, वो आप ज़बानी अपने दिल में कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी फ़तवा बताया जाता है कि सऊदी अरब के इमाम साहब का फ़तवा था कि बिना मुसहफ़ छुए आप कुरान पढ़ सकते हैं, तर्जुमे वाला स्पेशली, क्योंकि ना पढ़ने की कोई दलील साबित नहीं है, किसी तरह से कोई ऐसी चीज़ लिखी नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं। पाक कपड़े के ज़रिए पकड़कर आप लिख सकते हैं। आप इसको देखें ना, लॉजिकली भी आप देखेंगे कि आप स्टूडेंट हैं कुरान के, आप सीखते सिखाते हैं, आप किसी मदरसे में हैं, आपको पढ़ना है, तो पूरे एक हफ़्ते का आपका नागा होगा, आप उस चीज़ को कैसे कंपनसेट कर पाएंगे। पूरी इंसान की आदत भी चेंज हो जाती है, और जो उसने याद करा होता है वो उसके जहन से निकल जाएगा। इसीलिए आप टच में रहिए, लेकिन आप ध्यान रखिए कि कुरान का एक अदब है, और नमाज को मना किया गया है तो आप नमाज तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उस वक्त में आप अपना ज़िक्र अस्कार कसरत से कीजिए, क्योंकि ये हालत ऐसी होती है इंसान की कि वो जब वो नमाज नहीं पढ़ रहा होता तो शैतान के और ज़्यादा अटैक्स आते हैं, स्पेशली क्योंकि हम हालत एक निजासत की हालत में भी होते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा वसवसे आप उसी टाइम पे महसूस करेंगे। अपना वक्त ज़ाया करना भी आप ये देखेंगे सबसे ज़्यादा इस टाइम पे ही होता है इंसान का, इसीलिए ज़्यादा ज़िक्र करना चाहिए। कुरान की जो दुआएँ हैं वो आप किताब के ज़रिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखिए एक कंडीशन होती है इस्तेहाज़ा। इस्तेहाज़ा जो है जिसमें मेंसेस के अलावा भी ब्लीडिंग कसरत से होती है, यानी आपकी साइकिल इरेगुलर हो गई, या फिर 10 दिन का जैसे टाइम बताया गया ना कि मैक्सिमम 10 दिन तक अगर आपको ब्लीडिंग है तो वो हैज़ माना जाएगा, उससे ज़्यादा है तो वो इस्तेहाज़ा में आएगा। यानी एक बीमारी, एक रग की बीमारी होती है, यानी वो रग खुल जाती है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होती रहती है। उसमें आपको क्या करना है, अपने मामूल के मुताबिक जो आपकी साइकिल है सिर्फ उसमें आप नमाज अपनी ना पढ़ें, रोज़ा ना रखें, लेकिन जब आपके मामूल की साइकिल कंप्लीट हो जाए फिर भी आपकी ब्लीडिंग हो तो आप क्या करिए, एक पैड इस्तेमाल करिए, उसके बाद अपनी गुस्ल के बाद अपनी नमाज अदा करिए, और हर नमाज के लिए आपको ताज़ा वज़ू करना ज़रूरी है, इसलिए इसका मामला भी मुख्तलिफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक वाक़या हुआ था, ऐसा सहाबिया के साथ ही प्रॉब्लम हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको नमाज का हुक्म दिया था कि आप मामूल के दिनों के अलावा जितने भी दिन आपके होंगे उसमें आप अपनी नमाज अदा करिए जिस तरह आप पहले करते हैं। फिर ये है कि ये जो सवाल पूछा गया था सहाबा की तरफ से, तो ये क्यों पूछा गया था, इसलिए बताया जाता है कि अहले किताब जो थे उनके अंदर मुख्तलिफ मामलात पाए जाते थे, इफ़रात और तफरीत का मामला। किस तरह से इफ़रात और तफरीत के जो यहूद होते थे वो बिल्कुल करीब भी नहीं भटकते थे, अपनी लेडीज़ के हालत के इन हालात में, इन डेज़ में बिल्कुल ही अलहदा कर देते थे, घरों से भी निकाल दिया करते थे उनको। और इसके बरक्स जो क्रिश्चियंस होते थे, ईसाई होते थे, वो क्या करते थे, वो किसी भी तरह के ताल्लुक़ से जो है वो गुरेज़ नहीं करते थे, यानी वो हर तरह का ताल्लुक़ भी जायज़ समझते थे। इतना ज़्यादा उनके अंदर इस चीज़ की एक्सट्रीमिटी थी, देखिए कि आप वो जिस्मानी ताल्लुक़ से भी नहीं रुकते थे, और यहूद जो थे वो बिल्कुल अलग कर दिया करते थे। इसीलिए मुसलमानों के जहन में कन्फ्यूजन थी कि इन दिनों में अपनी बीवी के साथ किस तरह का ताल्लुक़ उनको रखना चाहिए, उसकी वजाहत फरमाए। तो सबसे बेहतर टीचर कौन है उस वक्त में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए उन्होंने हैज़ के बारे में सवाल किया। आप ये देखिए कि ये सवाल एहतियात और तक़वे पर मबनी है,
یعنی آپ نے صرف ایک طرح کا جوک کے لیے نہیں پوچھا، نہ آپ نے تھوڑا مذاق بنانے کے لیے پوچھا، بلکہ یہ صحابہ کا جو سوال تھا تقوی ڈیفائن کرتا ہے، کیونکہ ان کا تقوی کتنا تھا کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اس ٹائم پہ، یا کوئی ہم ایسا احکام ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس وقت میں جو ہم سے رہ نہ جائے۔ اسی لیے بظاہر جو ہے یہ ایک سوال اس طرح کا آپ دیکھیں گے نا کہ ایک شرم کا سوال ہے، کہ انسان کو تھوڑی شرم محسوس ہوتی ہے پوچھتے ٹائم اپنے ٹیچر سے بھی۔ تو اس وقت میں کیا ہے کہ کوئی دین کا معاملہ ہے، دین کے معاملے میں، تقوی کے معاملے میں کسی طرح کے انسان کو شرم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ شرم کریں گی تو ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ سے غلط ہو جائے اور آپ انجانے میں ہی کوئی گناہ نہ کر دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ بھی فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں کہ ان کو حیا نے دین کی سمجھ حاصل کرنے سے نہیں روکا، یعنی وہ دین سیکھنے کے معاملے میں حیا سے کام نہیں لیتی تھی۔ جب بھی کوئی سوال آتا تھا ان کا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرت عائشہ کے پاس جا کے اس سوال کو پوچھ لیا کرتی تھی، وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے اور ہم کو شرم آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کا اصل تقدس کیا ہے؟ اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ بے ادبی ہو رہی ہے یا کسی طرح کی آپ شیم محسوس کر رہے ہیں، تو قرآن کا ایکچول اصل تقدس ہی یہ ہے کہ انسان کے اوپر حلال اور حرام کی راہیں بالکل واضح ہو جائیں، کلیئر ہو جائے کہ جائز اور ناجائز کیا ہے۔ یہ ایکچولی جو تقدس ہے قرآن اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اور دین کی مجلس میں اسپیشلی آپ دیکھیں گے نا کہ ان ٹاپکس کا ذکر جو ہے وہ کرنا زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کیونکہ پبلکلی اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا۔ تو جو چیزیں انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہیں، اگرچہ وہ شرم کی ہی بات ہیں، لیکن دین سیکھنے کے وقت آپ دیکھیں گے نا ان کو اوپنلی سیکھنے کی اجازت ہے۔ آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس میں دیکھیں گے طہارت میں کتنے زیادہ اس طرح کے کویشچنز بھی ہیں، کلیئر کیا گیا ہے۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو تھی نا ایک طرح سے ایک اوپن بک بھی ہے، ان کے معاملات، ان کے میرٹل معاملات بھی، ان کے خود کی پاکی ناپاکی، ہر طرح کے سوالات آپ دیکھیں گے ان سے پوچھے گئے اور رسول اللہ نے ہمیں سکھائے بھی ہیں۔ اسی لیے صحابہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ نے اپنی کتاب میں ڈائریکٹ یہ الفاظ عطا کرے، ٹھیک ہے، یہ یسألونک عن المحیض، یہ آپ دیکھیں نا قرآن کے اندر اس کے الفاظ ہیں، تو ہم کس طرح کی شرم کریں گے سوال پوچھنے سے؟ تو یہ جو بتایا جاتا ہے نا قل ہوا اذی، تو یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہی اذیت ہے، دونوں کے لیے ہی تکلیف کا سبب ہے۔ اور یہاں پہ اسپیشلی عورت کی خاص خیال رکھتے ہوئے اس کی فزیکل، کیونکہ آپ دیکھیں گے نا عورت جو ہے کمزور صنف ہے، وہ اس کے اندر جو ہے ویکنس زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کے حقوق کو بھی پروٹیکٹ کر کے اس کو الگ رکھا گیا اس وقت میں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ مسلم کی حدیث ہے کہ آپ اس وقت میں سب کچھ کر سکتے ہیں اپنی وائف کے ساتھ میں، یعنی آپ ان کو ٹچ بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کو ہگ بھی کر سکتے ہیں، ان کے پاس بھی بیٹھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ ان لائک یہود یا ایسے بہت سے کلچرز ہوں گے، آپ دیکھیں گے نا عورتوں کو بالکل الگ کر دیتے ہیں، کھانا بھی ساتھ میں نہیں کھانے دیتے۔ تو بس آپ کو یہاں پہ جماع سے روکا گیا ہے، ٹھیک ہے، اسپیشلی انٹر کورس سے روکا گیا ہے صرف۔ اس کے علاوہ اپنی وائف کے ساتھ میں آپ ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں، ہر طرح سے آپ ان کے ساتھ میں کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں۔ ایسے تطہرو جو ہے، تطہرو کا دیکھیں گے آپ اہتمام کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرنا، یعنی یہاں پہ جو ہے نا مراد کیا ہے، غسل جنابت کرنا، کہ جب وہ پاک ہو جائیں اپنا غسل کر لیں، اس کے بعد آپ ان کے قریب جا سکتے ہیں۔ اور یتھرنا میں خون کا بند ہو جانا، جو یتھرنا آیا ہے کہ ان کی جب بلیڈنگ سٹاپ ہو جائے تب۔ تو حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ علامت کیا ہوتی ہیں، سمٹمز جیسے، کیونکہ ہم سب سننے والے لسنرز فیمیل ہی ہیں زیادہ تر یہاں پہ، تو علامت کیا ہوتی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کمپلیٹلی پاک ہو چکی ہیں؟ کہ جو ڈسچارج آپ کا ہوتا ہے وہ بالکل وائٹ ہو جائے، بالکل سفید، یعنی آپ دیکھیں گے آپ کوئی ٹیشو لے کے دیکھیے، آپ اس سے دیکھیں گے کہ آپ کا جو ڈسچارج ہو رہا ہے کیا وہ براؤنش ڈسچارج ہے یا وائٹ ہو گیا ہے۔ اگر وہ وائٹ ہو جائے تو یہ بتایا گیا ہے کہ پھر آپ نے یہ حالت جو ہے یتھرن کی پالی، ٹھیک ہے، تو اس وقت میں آپ نہا سکتے ہیں۔ تب تک آپ شوہر کے قریب نہیں جائیں اور فوراً انقطاع دم ہونے تک ہی، اس کے بعد ہی نہائیں۔ انقطاع دم یعنی جب آپ کا دم، آپ کا بلیڈنگ ہونی بالکل سٹاپ ہو جائے، اس کے بعد ہی آپ بالکل بھی ڈیلے نہ کریں، فوراً ہی 5 منٹ بھی آپ کو ڈیلے نہیں کرنا، فوراً آپ کو اس ٹائم پہ نہانے جانا ہے۔ اور اگر اس وقت میں کوئی آپ کی نماز ہے جو چھوٹ رہی ہے تو آپ یہ ویٹ نہ کریں کہ 5 منٹ رہ گئے یا 10 منٹ رہ گئے قضا ہونے میں، جتنا بھی آپ کو وقت ملے جیسے ہی آپ پاک ہوتی ہیں فوراً اس وقت کی نماز آپ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک چیز اور ہے، یہاں پر یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ اس طرح سے ان کے پاس جائیے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، تو آپ یہ دیکھیے نا حدیث جو اب بتائی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عمل قوم لوط جیسا عمل، جیسا فعل جو ہے وہ عورت کے ساتھ کرنا حرام ہے۔ عمل قوم لوط کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال جگہ بتائی ہے جیسے وجائنا سے، اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اس طرح کا ریلیشن بنانا، اس چیز کو عمل قوم لوط کہا جاتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔
کہ جو مرد اپنی وائف کے ساتھ ریلیشن بناتا ہے دبر کی طرف سے، دبر کیا مطلب بیک والا جو ایریا ہوتا ہے وہاں سے اگر آپ کرتے ہیں تو یہ چیز حرام میں آتی ہے، یہ چیز حرام ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گے نا اورل سیکس کرنا بھی، اس کو بھی قرآن حرام کہتا ہے کہ جس طرح سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے صرف وہی طریقے اللہ تعالیٰ نے فطری بتائے ہیں۔ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے حلال کا وہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے حیض کی حالت میں کانٹیکٹ سے منع کیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اوبویسلی جہاں سے بلیڈنگ ہوتی ہے اس جگہ سے آپ کو کانٹیکٹ نہیں کرنا ہے۔ اگر دوسرے اور راستوں سے اجازت ہوتی، اگر وہ حلال ہوتے طریقے کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا ہوتا اس ریلیشن سے کہ چلو باقی کے اور بھی روٹس ہیں آپ وہاں سے کر لیں، جیسے لوگوں کا ماننا ہوتا ہے کہ ہماری بیوی ہے جس بھی طرح سے چاہے ہم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کانٹیکٹ کرنے سے اسی لیے ہی منع کرا کیونکہ صرف یہ ہی ایک فطری طریقہ ہے، اس کے علاوہ سارے طریقے جو ہیں وہ حرام کی کیٹیگری کے اندر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان کو صرف لطف اٹھانا ہوتا ہے، اس کو صرف اپنا حق نظر آتا ہے، اسپیشلی مرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ صحابہ کا سوال تھا، تو آپ کو عورت کا بھی حق دینا ہے، اس کا بھی پورا حق ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس آیت میں بتاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو کلین اینڈ پیور ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ گندے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے، جو پاک رہتے ہیں۔ تو اسی لیے توبہ کی طرف بھی دھیان دینے کو کہا گیا ہے کہ توبہ بھی باطن کی صفائی کرتی ہے، کہ ہو سکتا ہے اب اس سے پہلے جو صحابہ سے یا ہم لوگوں سے بھی کوئی ایسا کام ہوا ہو جس میں ناپاکی کا عنصر شامل ہو گیا ہو، یا ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو شریعت میں حرام کہا جاتا ہے، تو اب آپ توبہ کر لیں تاکہ آپ اندر سے بھی پاک ہو جائیں۔ پیچھے جو ہو چکا وہ ہو چکا، لا علمی میں جتنا ہم سے ہو گیا وہ ہو گیا، تو اب توبہ کر کے اپنے ضمیر کے بوجھ کو دور کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کیا کریں گے، اس سے پاک ہو جائیں گے، اور پاک ہونے کے بعد آپ اس کے بعد اپنے وائف کے ساتھ میں آپ ریلیشن میں آ سکتے ہیں۔ حلال کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنا محبوب بتایا گیا ہے، اور حرام آپ کریں گے تو کیا ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ کے مغضوب بن جائیں گے۔ یعنی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متطہرین سے جو پاک رہنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے غضب رکھتا ہے جو حرام کام کی طرف جاتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے نا تعلق کا صحیح طریقہ بھی عبادت ہے۔ اگر آپ لاجیکلی بھی دیکھیں قرآن کی آیت تو ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ صحیح طریقہ آپ اپنائیں گے تو یہ ایک طرح سے عبادت کا کام کرے گا۔ کیوں عبادت ہوگی؟ کیونکہ نکاح جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے روکتا ہے، غلط طریقوں سے، حرام ریلیشن شپ سے روکتا ہے۔ تو اگر آپ حرام ریلیشن شپ سے رکے ہوئے ہیں تو آپ نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو کیا ہے باقی کی سارا وقت جو ہے آپ کا، اگر گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی اسٹیپ لیا ہے آپ نے، تو وہ سب آپ کی عبادت میں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو نکاح کرنا جو ہے وہ مشکل بالکل بھی نہیں بنانا چاہیے، اس کو اور آسان کرنا چاہیے تاکہ سوسائٹی میں یہ جو برے فیل ہو رہے ہیں یہ رکیں، زیادہ سے زیادہ ہم ان کو روک سکیں، اور یہ جو حلال چیز ہے اس کو پروموٹ کریں۔ چاہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ ابھی ان کی ایج کم ہے یا ان کی جاب بہت زیادہ نہیں ہے، لاکھوں نہیں کماتا ہمارا لڑکا، آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر وہ سٹیبل ہے تو آپ ان کا نکاح کر دیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کھانا کھاتے پیتے ہیں اور اتنا کما سکتے ہیں کہ اپنی وائف کا خیال رکھیں گے تو آپ ان کے لیے سب سے پہلے نکاح کا بندوبست کریں، کیونکہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، حرام سے بچانا، اور جب آپ حرام سے بچیں گے تو آپ آٹومیٹکلی کیا ہوگا، عبادت کے اندر شمار کیے جائیں گے، کیونکہ اگر آپ یہ طریقہ اپنائیں گے نہیں تو الٹیمیٹلی انسان غلط طریقہ اپنائے گا۔ اسی لیے یہاں پہ اس کو پرائیورٹی نمبر 1 کہا گیا ہے کہ شادی جو ہے وہ ایک محض کانٹریکٹ نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں پورا کرنے کا نام ہے۔ عقدۃ النکاح ایسی گرہ جو ہے آپ نکاح کی جس میں آپ ایک دوسرے کا حق دیتے ہیں، ایک مضبوط گرہ ہوتی ہے، ورنہ کیا ہوگا، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی، آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد کیا ہے، آپ دیکھیں گے 12 سے قریب احادیث ایسی بتائی جاتی ہیں جس میں عورت سے غیر فطری طریقے پر تعلق بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ غیر فطری ایکسیپٹ فار دی ویجائنا، باقی جتنے بھی روٹ سے انسان کرتا ہے غلط کام یہ غیر فطری کے اندر آتے ہیں، اور 12 سے قریب احادیث ہیں جس میں اس کے علاوہ تعلق بنانے سے اپنی وائف کے ساتھ میں منع کیا گیا ہے۔ اور اس بات پہ اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ آپ اگلی ہی آیت میں دیکھیں گے کہ عورت کو کھیتی کہا گیا ہے۔
کھیتی کا کیا مطلب ہے کہ جیسے آپ کی کھیت ہے، آپ جہاں سے چاہے انٹر کرے، جہاں سے چاہے آپ اس کے ساتھ جس طرح سے چاہے ریلیشن بنانا چاہیں. اسی لیے یہ آیت پہلے آئی ہے، بتانے کا مقصد یہ تھا. اور احادیث میں بھی اس کو کلیئر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے آپ کو ریلیشن بنانا ہے. اس کے علاوہ جیسے کہ اگلی آیت سے اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ عورت آپ کی کھیتی ہے، جیسے چاہے آپ اس کے ساتھ برتاؤ کر سکتے ہیں، تو اس سے پہلے ہی اللہ نے آپ کو وارن کر دیا کہ آپ کو پیورٹی کے ساتھ کام لینا ہے، جائز طریقے سے، فطری طریقے سے ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ جیسے چاہے اپنے وائف کے ساتھ ریلیشن بنا سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ آیات سمجھ میں آ گئی ہوں، کیونکہ یہ پیورٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی. یہ ایسا پارٹ ہوتا ہے جو زیادہ تر پبلکلی بھی نہیں بتایا جاتا اور نہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث اس پہ چپ نہیں ہے، خاموش نہیں ہے، کلیئر کر کے بتایا گیا ہے. اگر آپ کے اور بھی پرسنل سوال ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ تو آپ دیکھیں گے بخاری شریف بھی ہے، اس میں بھی پورا باب ہے اس کے بارے میں، پلس طہارت کے مسائل کے نام سے بھی بک ہے اقبال کیلانی صاحب کی، اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جتنے بھی آپ کے ڈاؤٹس ہیں انشاءاللہ کلیئر ہوں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.